اسٹریم دیکھ رہا تھا جہاں شیخ کفایت نے کہا کہ جو عامی اتباع کرتا ہے اپنے بزرگوں کی کہے یا اماموں کی کہے اسے ہم تقلید نہیں کہتے. تو میرا سوال یہی ہے، شاید آپ کو سوال سمجھ آ گیا ہو، کہ ہاں سمجھ گئی. جو یہ عامی اتباع کرتا ہے اسے اکثر علماء تقلید ہی کہتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ نے اسے تقلید کہا ہے. اور یہ واضح بات ہے کہ جب ایک عامی مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے، مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے مفتی صاحب اس مسئلے کا حل کیا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے دلیل دے دیں، وہ صرف حل چاہتا ہے اور دلیل کے بنا اس کی اتباع کرتا ہے. گویا تو اس نے تقلید کر لی، تو اب اس تقلید کو تقلید کہنے میں ہمیں کون سا ایشو ہے، یہ سوال ہے میرا. بائی دی وے یہ کلیئرفائی کر لوں کہ میں اہل حدیث ہی ہوں، اور اس تقلید کو ابھی تک تو تقلید سمجھ رہا تھا، اور سوال ہے اب آپ کے لیے ممکن ہے آپ اس پر وضاحت. یہ تھوڑا نا، یہ جو لاسٹ میں آپ نے جملہ کہہ دیا بڑا اچھا لگا آپ کا سوال، لیکن آخر میں جو یہ کہہ دیا میں اہل حدیث ہونا، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگا. اہل حدیث اگر آپ کہہ کے سوال کرتے ہو نا، تو آپ، میری گزارش ہے کہ آپ چہرہ دکھا دو، آپ اپنی ویڈیو آن کر ٹھیک دو، ہے میں دکھا. باقی آپ پہلے حدیث بول کے سوال مت کرو، ہم آپ کو جواب دیں گے. کتنے لوگ ہماری اسٹریم میں آتے ہیں. ہاں جی جی میرا یہ ویڈیو آپ چلیے بولیے سوال دہرائیے، تھوڑا سا دہرائیے جو آپ نے سوال کیا تھا. سوال یہ ہے کہ جس دیکھیں پہلے تو ہو گیا ٹھیک جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، وائس اوکے دیکھیے جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس چیز کی وضاحت کی ہے. میں سمجھ گیا، میں آپ کا سوال سمجھ گیا. اب آپ جو ہے ویڈیو بند کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو حنفی حضرات ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مسئلہ، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی قبر میں جا کے ان سے ڈائریکٹ پوچھ کے نہیں آتے. آپ غور سے سنیے گا، وہ پوچھتے ہیں مفتی طارق مسعود جیسے لوگوں سے، مفتی طارق مسعود، مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ وغیرہ سے. تو اس کو تقلید کیوں نہیں کہتے؟ یعنی یہ تقلیدی جو دنیا ہے، جب یہ اپنے مذہب کے اندر امام صاحب کے قول تک یا مفتابی قول تک جانے کے لیے جو یہ ایک سال کا مفتی فتویٰ کا جو ٹریننگ کورس کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں مفتی حضرات، جو مفتی اپنے آپ کو لگاتے ہیں نا، 1-2 سال کا ٹریننگ کورس رہتا ہے مفتی، ان مفتیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں، تو ان سے ان کی عوام جب مسئلہ پوچھتی ہے تو یہ ان کی تقلید کیوں نہیں کہلاتے ہیں؟ یہ اس کو ذرا سا واضح کریں آپ. میرا جو سوال ہے نا، امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے. یعنی پھر سے دوہرا دیتا ہوں، ایک عامی شخص اگر 1 منٹ تھوڑا سا آواز آ رہی میں 1 منٹ. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اہل حدیث عامی اپنے کسی اہل حدیث عالم سے مسئلہ پوچھ لے، وہ عالم اپنا اجتہاد بھی نہیں کر رہا ہے، صحابہ کرام کا بتا رہا ہے، قرآن و حدیث سے بتا رہا ہے، پھر بھی دنیا کہتی ہے یہ تقلید ہو گئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہی کام تو تقلیدی عامی اپنے گروپ میں کر رہا ہے، یعنی اپنے علماء سے پوچھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو مقلدین ہیں وہ ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے، یا جنہوں نے مفتہ بھی قول ڈکلیئر کیا ان سے جا کے پوچھ کے آتا نا. وہ اس وقت کے جو مفتیان ہیں جنہوں نے کورس کر کے رکھا ہے 1 سال کا 2 سال کا، اس کورس والے ڈگری والے مفتیوں سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ کہ ان سے پوچھنا یہ تقلید کیوں نہیں؟ یعنی یہ مفتی طارق مسعود کے مقلد کیوں نہیں ہوئے؟ اس چیز کو، اس پروسیس کو آپ تقلید کیوں نہیں کہتے؟ اسی پروسیس سے اہل حدیث گزر رہا ہے، قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ جا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے قول کو لینا چاہتا ہے، اسی پروسیس کو فالو کرتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں تقلید ہے. اور یہی دیوبندی، بریلوی، یہ حنفی، یہ سب کے لوگ اسی پروسیس کو فالو کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحم اللہ تک پہنچتے ہیں. تو آپ ڈائریکٹ مقلد ان کا بنا دیتے ہو ابو حنیفہ، ان کی مقلد کیوں نہیں؟ یہ تقلید، یہ پروسیس تقلید کیوں نہیں ہے؟ اس کو آپ مجھے سمجھائیے. جی بھائی صاحب. دیکھیں میں جس طرح آپ کے سوال کو سمجھا، میں نے جس طرح آپ کے سوال کو سمجھا، میں یہی کہوں گا کہ بھائی یہ شخص جو ہے یہ مفتی طارق مسعود سے فار ایگزامپل فتویٰ پوچھتا ہے، مفتی طارق مسعود اسے وہی جواب دیتا ہے جو امام ابو حنیفہ کا قول ہو یا حنفیوں کے نزدیک صحیح قول ہو. تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کہیں یہ امام ابو حنیفہ کی ہی تقلید کر رہا ہے. اب میرا سوال جو تھا وہ حقیقت، بس رک جائیے. یہ جو مفتی طارق مسعود سے پوچھ رہا ہے وہ عامی ہے، اسے نہیں پتا کہ مفتی طارق مسعود امام ابو حنیفہ کا بتائیں گے کہ کہاں کا بتائیں گے، مفتہ بھی کس کا بتائیں گے، کس کا، اسے کچھ نہیں پتا. تو میرا سوال یہ کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مقلد کیسے ہو گیا؟ اگر یہی چیز تقلید ہے تو اس کو مقلد ہونا چاہیے مفتی طارق مسعود صاحب کا.
آپ اس پروسیس کو اگر تقلید کا نام دیتے ہیں تو یہ پروسیس ان کو مقلد بنا دے گا امام مفتی طارق مسعود کا. امام ابو حنیفہ کا مقلد کیسے بن گیا ہو؟ جی بھائی صاحب. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز آ رہی تھی؟ یہ آواز تو آ رہی نا آپ. جی سوال میں نے سنا نہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ جس عمل کو یا جس پروسیس کو آپ تقلید کہہ رہے ہیں کہ ان کو فلاں فلاں تقلید کہتے ہیں, وہ پروسیس جب تقلیدی گروپ میں نچلے پیمانے پر ہوتا ہے, یعنی جیسے آج کے جو مفتیان ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ وغیرہ, تو ان سے علماء جاہز صاحب فتویٰ پوچھتے ہیں. تو ان سے جو فتویٰ پوچھتے ہیں تو اگر یہ پروسیس ہی تقلید ہے تو ان سب کو ان کا مقلد ہونا چاہیے جو آج زندہ ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرات نہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر سے مسئلہ پوچھ کے آتے ہیں, نہ جن لوگوں نے مفتہ بھی فتاوی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مفتہ بھی ہے, لاک کیا, وہ بھی مر چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, ان سے بھی نہیں پوچھتے. بلکہ بعض مسائل تو ایسے ہیں جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی بیو کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل کا خود کا اجتہاد ہے. یعنی جو نوازل ہیں, نوازل میں حنفی دنیا آج خود بھی اجتہاد کرتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ علماء سے مسئلہ پوچھنا, آج جو لوگ با حیات ہیں, اگر اہل حدیث عامی کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے اپنے علماء سے, آپ کہتے ہو تقلید ہے, یہی عمل اور کس کا مقلد ہے؟ جیسے اگر آج کسی نے پوچھ لیا جو ہے کسی دکتور نسیم سے, تو کہہ دیں گے دکتور نسیم کی تقلید ہو رہی ہے. تو بھائی مفتی طارق مسعود سے ان کی عوام پوچھ رہی ہے, وہ تقلید کیوں نہیں ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی؟ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی تقلید کیوں نہیں ہے؟ میں تو اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں نا, میں تو اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں. نہیں, آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں یہ سوال بنتا ہے. ہاں, اور شیخ نے وہ ایک الگ طریقے سے ایکسپلین کیے. میں آپ کو بس ایک بات بتاتا ہوں جو ہم لوگ اسٹریم میں کئی بار دہرا چکے ہیں. شیخ نے یہ بتایا کہ اپنی انہوں نے کتاب کا بھی آرٹیکل, جو ان کا ویب سائٹ کا بھی آرٹیکل ہے, کہ تقلید میں 4 چیزیں ہیں جو تقلید کے نام میں آتی ہے. اس میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عام آدمی عالم کو سوال پوچھتا ہے اسے بھی تقلید کہتے ہیں بعض لوگ, لیکن جو تقلید نہیں ہے وہ سوال پوچھنا ہے. تو یہ ٹرمنالوجی پہ جھگڑا کر کے کیا فائدہ, اب جب تک آپ بات سمجھ رہے ہو. ہاں, اس پہ ہم آبجیکشن بھی میری بات نہیں زید بھائی, یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے نا, تھوڑا سا ایک منٹ, یہ جو زید بھائی نے پیش کیا میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے نا, یہ کیٹیگری ان کے یہاں نچلی سطح پہ پائی جاتی ہے, لیکن یہ لوگ اس کو تقلید نہیں بولتے ہیں. یہ جو چوتھا مسئلہ ہے نا کس تقلید کرنا, یہ کب دیتے ہیں؟ یہ جب اہل حدیث علماء یا ان سے کوئی بات کرنے لگتا ہے اس کو مقلد بول دیتے ہیں, لیکن خود ان کے یہاں وہ پروسیس فالو ہو رہا ہے, لوگ تقلید نہیں بولتے اس کو. یعنی اس میں جو ہے دوہرا معیار ہم کو دکھ رہا ہے تقلیدی دنیا میں دوہرا معیار دکھ رہا ہے. یعنی اسی پروسیس کو ایک جگہ تقلید کریں, ایک جگہ تقلید نہیں کریں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا وہ سوال جو میں نے اٹھایا اس کا جواب دے میرے بھائی آپ. شیخ میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو آخری کیٹیگری ہے, ہم اسے تقلید کیوں نہیں کہیں گے؟ میں ان 3 کیٹیگری آپ نہیں کہہ رہے ہو, میں ان 3 کیٹیگریز میں آپ کے ساتھ وہی ابھی تک میں کیا بات آپ بھی نہیں کہہ رہے ہو. نہیں آپ خود نہیں تقلید کہہ رہے ہو. آپ کہاں کہہ رہے ہو تقلید؟ اس آخری کیٹیگری کو تقلید آپ کہاں کہہ رہے ہو؟ آپ بھی تو نہیں کہہ رہے ہو نا. آپ کہاں کہہ رہے ہو؟ میں نے جو سوالات اٹھائے ہیں میرے بھائی سنو, میں نے جو سوالات اٹھائے مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھنے والا مفتی طارق مسعود کا مقلد کیوں نہیں ہوگا؟ کدھر آپ اس کو مقلد مان رہے ہو؟ خود نہیں مان رہے ہو. آپ مان رہے ہو؟ میں نے اس بات کا جواب ابھی نہیں دیا. اس بات کا جواب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ تو پوائنٹ ہی ہے حنفیوں کا غلط. وہ تو حنفیوں کا وہ پوائنٹ ہی غلط ہے کہ آپ نے کہا سوال ہوں کہ حنفیوں کا وہ پوائنٹ ہی غلط ہے. نہیں, میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہو. میرے سوال میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں میرے بھائی, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, آپ 1 منٹ صبر کریں. 1 منٹ پلیز. ٹھیک. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حنفیوں کا یہ پوائنٹ ہے کہ بھائی ایک عامی ہے مفتی طارق مسعود سے پوچھ رہا ہے, میں نے کہا تھا کہ یہ انڈائریکٹلی امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہا ہے. اب دیکھیں, یہ جو عامی مفتی طارق مسعود سے پوچھ رہا ہے, اس عامی حنفیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ عامی جو ہے حنفی ہے, لیکن در حقیقت یہ ابو حنیفہ کی کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتا. حقیقت یہی ہے. یعنی انڈائریکٹ, یعنی اس حساب سے ہم دیکھیں تو یہ تقلید مفتی طارق مسعود کی کر رہا ہے اس مسئلے میں, نہ کہ ابو حنیفہ کی. میں تو کہہ رہا ہوں میں اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن میں سمجھ گیا. اہل حدیث عامی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے مثال دی ہے, اس مثال میں یہ سارے جو حنفی عوام ہے
یہ مفتی طارق مسعود کی تقلید کرتی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سوال کرنا تقلید ہے تو یہ سب کے سب مفتی طارق مسعود کے یا اس دھرتی پر اس وقت جو زندہ ہیں، زندہ لوگوں ہی کی تقلید کر سکتے ہیں. اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ جو میں نے کہا نا کہ مفتی طارق مسعود کے مقلد ہوئے، آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں نا، کیوں نہیں. پھر اس کا ایک دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید ممکن نہیں ہے، امپاسبل. ان کی تقلید ممکن نہیں. اس میں بھی آپ میرے ساتھ ہیں کہ ائمہ اربعہ کی تقلید ممکن نہیں ہے. ہاں ویسے نہیں، میرا مطلب ہے اس سینیریو کے اندر بھائی، اگر یہ کسی عالم سے سوال کرنا اگر یہ چیز تقلید ہے تو میرا کہنا یہ ہے دو چیز ہے. پہلی بات یہ کہ اس وقت دھرتی پر جتنے علماء پائے جاتے ہیں انہی کی تقلید پاسبل ہے، باقی پہلے جو فوت ہو گئے ان کی تقلید ممکن نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ائمہ اربعہ کے نام سے مذہب بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی تقلید ممکن نہیں ہے. یعنی اس وقت دھرتی پر ائمہ اربعہ کی تقلید کا کوئی وجود نہیں ہے. اس بات میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے پہلے اس بات کا عرض کیا کہ میں اہل حدیث ہوں. بس میرا اشکال یہ ہے کہ جو آخری کیٹیگری ہے وہی جواب ہے. سنو وہی جواب ہے کیونکہ یہ سارے لوگ اس کو تقلید نہیں بولتے ہیں. وہ صرف جو اصل امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال جو ڈیزائن کر کے رکھا اس کو منوانے کے لیے بلا وجہ الفاظ سے کھیلتے ہیں. وہ حقیقت میں تقلید نہیں ہے. وہ جو ابھی زید بھائی نے دکھایا نا 4 کیٹیگری، جو لاسٹ کی جو کیٹیگری ہے ہم اس کو تقلید نہیں مانتے، تو ہم اسے تقلید نہیں مانتے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل حدیث کو تقلید نہیں مانتے، یہ تقلیدی بھی اس کو تقلید نہیں مانتے. یہ خود آپ اتفاق کر چکے ہیں. تو جس چیز کو یہ تقلیدی دنیا خود تقلید نہیں مانتی ہے، سیم وہی کام اہل حدیث کرے تو کیسے بول دیتے تقلید ہے؟ اس کو ان کے ہاں کہاں فیصلہ ہو پا رہا ہے؟ یعنی یہ جو تقلیدی مذاہب ہے یہ تضاد کے شکار ہیں. حتیٰ کہ اپنی اصولی کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ عالم سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے. جب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، مینشن کر دیا ہے، وضاحت کر دیا ہے کہ عالم سے مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے، تب وہ کیوں اس کو کہتے ہیں تقلید؟ یہ جو دوہرا ڈبل جو معیار ان کا دکھ رہا ہے نا، یہ قابل اعتراض ہے. تو ایسا نہیں کہ ہم صرف اس کو تقلید نہیں مانتے، یہ لوگ بھی نہیں مانتے. اور ایک اہم بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس الفاظ کو چلو ٹھیک ہے، آپ شاید سوچ رہے ہو کہ ٹھیک ہے وہ نہیں مانتے ہیں، آپ بھی نہیں مانتے ہو. تو پھر میرا سوال کیا ہے کہ پھر ائمہ اربعہ کی تقلید ممکن ہی نہیں ہے. پھر یہ کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ائمہ اربعہ کے مقلد ہیں؟ یعنی یہ دعویٰ کیوں ہے؟ جتنے تقلیدی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث مقلد ہے، اپنے عالم سے سوال کرتا ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے عالم سے سوال کرتے ہو اس کے مقلد کیوں نہیں ہے، بولتے نہیں. ارے بھائی تو پھر، اور اگر جب بات جواب نہیں بنتا تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ تقلید ہے. تو پھر بھائی ائمہ اربعہ کی تقلید کا تو جنازہ نکل گیا نا. تقلید تو گئی، تقلید تو ممکن ہی نہیں ہے. یعنی پرانے لوگوں کی تقلید پاسبل. اس وقت دھرتی پر کوئی مقلد پایا نہیں جاتا ہے. تو اہل تقلید یہ بات مانیں گے؟ آپ کہہ رہے ہو آپ اہل حدیث ہو، لیکن کیا تقلیدی دنیا آپ کی بات مانے گی؟ تقلیدی دنیا بات مانے گی کہ ائمہ اربعہ کی تقلید آج نہیں ہو رہی ہے؟ اچھا کفایت بھائی شاید یہ کہنا چاہتے ہیں، جی بولیے. ہاں، یہ جس اینگل سے یہ بات کر رہے ہیں تقلیدی دنیا ان کے ساتھ متفق. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اہل حدیث بن کے کوئی بات کرنے آتا ہے. کیونکہ اگر وہ کوئی مقلد ہوتا نا ابھی، تو ابھی دیکھیے کہ کیسے اس کی حالت خراب ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث ہے تو میں نے پروف کر دیا نا کہ غلط ہے. یہ آپ اگر واقعی اہل حدیث ہے تو میں نے پروف کر دیا کہ اس پروسیس کو تقلید کہنا غلط ہے. اچھا اس کے بعد یہ کفایت بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں اتنا دیر سے کہ آپ کے ساتھ بھی، پھر کہہ رہے ہیں میں اہل حدیث ہوں، پھر کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں علماء نے اس کو تقلید کہا. تو جی آپ کے طرز استدلال کو مان لیا جائے تو ائمہ اربعہ کی تقلید آج دنیا میں ممکن نہیں ہے. اس پر بھی بھائی صاحب کریں آپ کے ساتھ ہوں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے، یہ بہت تعجب کی بات ہے. یہ شاید کہنا ایسا چاہتے ہیں. تمام مسائل میں بس میرا یہ جو آخری کیٹیگری ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم تقلید کیوں نہیں کہیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم تقلید کیوں نہیں کہیں گے. بس یہ 3 کیٹیگریز میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب میرے ساتھ نہیں کہہ رہے ہو نا، ابھی آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو جواب تو خود آپ کے پاس ہے. اس آخری کیٹیگری کو آپ خود کہہ رہے ہو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ تقلید نہیں ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ عالم سے مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے. تو جب وہ تقلید نہیں ہے، اصولی طور پہ ان لوگوں نے بول کے رکھا ہے، ہم اسے تقلید کیوں کہیں؟ ہم اسے تقلید کیوں کہیں؟ ان کی اصولی کتابیں کہتی ہیں عالم سے مسئلہ. ایک منٹ زید بھائی ذرا اس کو بھی لگائیے، تھوڑا سا ویٹ کیجیے، ہم کچھ دکھا دیتے ہیں آپ کو. ایک منٹ. ہم اسے تقلید کیوں کہ تقلیدی کتابیں کہتی ہیں یہ تقلید نہیں ہے.
زید بھائی ایک منٹ, جی ٹھیک. شعبان بھائی تب تک آپ اپنی بات رکھ دیجئے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کہ جو عامی علماء سے سوال کرتا ہے سارے لوگ اس کو تقلید کہیں, یعنی وہ تقلید ہے, اور نہ تو ائمہ اربعہ کی تقلید ممکن ہے, نہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گویا وہ تقلید کر رہا ہے, جو عالم زندہ ہے اس کی وہ تقلید کر رہا ہے, اور اسی طرح سارے لوگ زندہ علماء کی تقلید کر رہے ہیں, اور یہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات علماء نے لکھی ہوئی ہے, یہ ایسا شاید کہنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے ابھی تصدیق کریں. تو اس میں کئی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو تقلید نہیں کہتے اور نہ تو یہ تقلید ہے, یہ پہلی بات ہے. یہ بہت ہم لوگ واضح کر چکے کہ کسی عامی کا کسی مفتی سے سوال کرنا نہ تو ہمارے نزدیک تقلید ہے, نہ خود مقلدین کے نزدیک تقلید ہے. کفایت بھائی ابھی حوالہ لے کے آئیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ علماء میں سے جن علماء نے عامی کا مفتی سے سوال پوچھنا اسے تقلید کہا ہے, وہ آپ کے موقف پہ نہیں ہے, پھر وہ اس والے موقف پہ ہے, یعنی وہ اس کو مانتا ہے مقلد, امام ابو حنیفہ کا, امام شافعی کا, امام احمد بن حنبل کا. ایک طرف تو وہ مقلد مانتا ہے اس کا, اور دوسری طرف اس عامی کا اس عالم سے سوال پوچھنے کو جو ہے وہ تقلید بھی کہتا ہے. تو یہ بھی اس کا مسئلہ رانگ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اس کی بات ہی غلط ہے. جس بھی عالم نے یہ بات کہی نا کہ عامی کا سوال پوچھنا عالم سے, اس کی بات ہی صحیح نہیں ہے. اور جن لوگوں نے کہہ دیا ہے کہیں, وہ تعبیر کا اختلاف ہے, یعنی حقیقت میں ان کی مراد اس سے وہ تقلید ہے ہی نہیں جو ہم مراد لے رہے ہیں, وہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے. تو تین باتیں ہیں اس میں. دو باتیں بطور خاص یہ ہیں کہ وہ تعبیر کا اختلاف ہے, اور اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ ان کی بات ہی صحیح نہیں ہے. ان کی بات ہی صحیح نہیں. اگر انہوں نے اس کو تقلید کہا ہے تو ان کا تقلید کہنا درست ہی نہیں ہے. حقیقت دونوں کے ہاں ایک ہے. حقیقت ہمارے ہاں بھی موجود ہے, حقیقت ان کے ہاں بھی موجود ہے. عامی ہمارے ہاں بھی مفتی سے سوال پوچھے گا, عامی اس عالم کے ہاں بھی مفتی سے سوال پوچھے گا, یہ حقیقت ہے. اب صورت جو ہے اس کا جو نام دینا ہے اس کا وہ نام تقلید بولتے ہیں, ہم اس کو تقلید بولتے ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ان کی بات ہی غلط ہو گئی. جی شیخ یہی میرا سوال تھا. ایک منٹ تعبیر کے بارے میں میرا سوال, تعبیر کے بارے میں آپ سن لو, ایک چیز دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو اصولی کتابیں ہیں ان لوگوں کی, اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ رجوع العام الى المفتی والقاضی الى العدول لیس هذا الرجوع نفسه تقلیدا. یہ رجوع کرنا تقلید نہیں ہے, یعنی کسی عالم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو یہ تقلید نہیں ہے. تو جب اس چیز کو, اس پروسیس کو ان کی اصولی کتابیں, نیچے اسکرین دکھائیے عزت بھائی, ان کی اصولی کتابیں یہ جو ہے ڈسکلیمر دے چکی ہیں کہ یہ چیز تقلید نہیں ہے, تو بھائی آپ کیوں اس کو تقلید کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فرجوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی الاجماع لیس منه وكذا العام الى المفتي والقاضي الى العدول. یہ تقلید نہیں ہے ایجاب النص ذلك علیہما, کیونکہ نص نے اس کو واجب قرار دیا. تو بھی یہ رجوع الی العلماء کو تقلید, ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں تقلید نہیں بولنا, تو پھر کیوں تقلید بولتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو نا تقلید شیخ, میرا ان کی کتابوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, خود کہتے ہیں تقلید نہیں ماننا. میں مجھے حنفیوں کی کتابوں سے, آپ مجھے حنفیوں کی کتابوں کی دلیل دے رہے ہیں, مجھے ان کی کتابوں کے ساتھ کوئی لینا دینا. میں تو کہہ رہا ہوں شیخ الاسلام نے اسے تقلید کہا ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے تقلید کہا ہے اپنی مجموع الفتاوی کے. ٹھیک ہے, انہوں نے تقلید کہا, ہم شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ کی تمام باتوں سے اتفاق کریں گے. ہم تو کہتے ہیں شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے, لیکن میں کہہ رہا ہوں, ایک منٹ, اس کو لغوی معنی, سنو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو لغوی معنی استعمال کیا. لغوی معنی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تراویح بدعت حسنہ ہے, آپ مانتے اس کو؟ تراویح بدعت حسنہ ہے؟ آپ بتائیے, میرے سوال کا تراویح بدعت حسنہ ہے؟ تراویح بدعت حسنہ ہے؟ مجھے نہیں پتا شیخ. دیکھو یہ بہت عجیب و غریب بات ہے, مجھے نہیں پتا. تراویح بدعت حسنہ, تراویح سنت کی بدعت ہے؟ سنت ہے, کیوں نہیں سنت ہے, لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بدعت کہا. تو یہ جو بدعتی لوگ کہتے ہیں نا بدعت حسنہ, اور بدعت حسنہ کے نام پہ سب کچھ لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں, یہ بدعتی صحیح ہے؟ نہیں, غلط کرتے ہیں. غلط کرتے تو وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ لغوی اعتبار سے اگر کسی نے استعمال کر لیا تو اس کو آپ خود نہیں دیکھیے بدعت بول رہے ہیں اس کو. جب لغوی طور پر ایک استعمال ہم کو ملتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بدعت کہا, تراویح کو, باجماعت تراویح کی شکل کو, تو لغوی اعتبار سے کسی نے جو ہے استعمال کر لیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک رواج بنا دو گے اس کو, کہ آپ اس کو تقلید کہنا شروع کر دو گے.
حدیث ماننا تقلید ہے کہ اچھا نہیں؟ ایک منٹ شیخ حدیث ماننا مجھے تقلید آپ ہے؟ کی بات سمجھ آ گئی، آپ سن لیجیے، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ ارے بھائی ایک بات سن لیجیے کہ جو حدیث ماننا یہ تقلید ہے؟ بھائی حدیث کو قبول کرنا، یہ حدیث کو قبول کرنا یہ تقلید ہے؟ تقریباً میں نے شاید پڑھا تھا ایک جگہ کہ یہ بھی تقلید، اس کو بھی شیخ الاسلام نے تقلید کہا ہے، تقلید کہا ہے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث یعنی صریح اور صحیح حدیث کو ماننا، آپ یہ جاؤ گے نا کہ کیوں کہہ دیا بھائی، کیوں کہہ دیا؟ تو حدیث جو نص ہے، صحیح اور صریح ہے، بالاجماع ہے، اس کو ماننا بھی تقلید کہہ دیا لوگوں نے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اطلاق ملتا ہے تقلید کا، تو کیا حدیث کی پیروی کو بھی آپ تقلید کہہ دیں گے؟ مجھے آپ کی بات سمجھ آئی، اچھا اس کے بعد ایک اور سوال۔ اچھا یہ چیز واضح ہو گئی نا؟ عثیمین نے شرح ایک منٹ سنیے میرے بھائی، یہ اسی نہیں اتنی بات واضح ہو گئی۔ یہ جو آپ کا سوال تھا کہ آپ اسے تقلید کیوں نہیں مانتے، فلاں نے لکھ دیا، تو ہم کہتے ہیں فلاں نے لکھ دیا، امام شافعی نے تو لکھ دیا کہ حدیث ماننا بھی تقلید ہے، تو کیا اب سارے صحابہ کو ہم مقلد بنا دیں کہ اللہ کے نبی کی تقلید کرتے تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی کی اتباع کرتے تھے۔ وہ لغوی طور پہ انہوں نے بول دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صحابہ مقلد تھے۔ ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت کہہ دیا، لغوی طور پہ کہہ دیا، ہم سارے صحابہ کو بدعتی نہیں بنا سکتے۔ یہ جو جتنے بھی تراویح پڑھنے والے ہیں سب بدعت حسنہ، تو جیسے بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی جو اصطلاح ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کو کیا پرابلم ہے، لغوی اعتبار سے وہ یہ بولتے ہیں، آپ ایک ہی مفہوم میں آپ مان لو تقلید۔ ہم نہیں مانتے، یہ جو ٹرم ہے، یہ جو اصطلاح ہے، یہ جو دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں لفظ تقلید کو بطور اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ جیسے بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تقسیم بھی بعض علماء سے ثابت ہے، ایسی بات نہیں ہے کسی بدعتی لوگ کرتے ہیں۔ جو بدعتی علماء نہیں ہیں ان کی کتابوں میں مل جائے گا بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی تقسیم، لیکن ہم اہل حدیث کے طور پر اس تقسیم کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں بطور اصطلاح مان لو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، تراویح کی جماعت ہے بدعت حسنہ مان لو، اندر سے تو یعنی ڈیٹیل میں جا کے تو ہر کوئی کہتا ہے نبی سے ثابت ہے، تو آپ کو ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ ماننے میں پرابلم یہ ہے کہ یہ بدعت حسنہ کی اصطلاح ہے، یہ سب کو گھسیٹ کے لے جاتی ہے بدعت سیئہ کی طرف، یہ پرابلم ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ چیز گھسیٹ کے لے جاتی ہے وہاں پہ، تو یہ چیز گھسیٹ کے وہاں لے جاتی ہے اور گمراہی کی طرف۔ تو ٹائٹل کیا رہتا ہے، بورڈ لگایا جاتا ہے بدعت حسنہ کا اور ڈیلیور کیا جاتا ہے بدعت سیئہ کو۔ ایسے ہی جیسے حلالہ شریعہ کہتے ہیں کہ حلالہ دو طرح کا ہوتا ہے، شرعی حلالہ، تو شرعی حلالہ کا بورڈ لگا کے جو غلیظ حلالہ ہے اس کا اندر کاروبار چلتا ہے، تو ایسے تقلید کا مسئلہ ہے۔ یہ ابن تیمیہ کی عبارت تو فلاں عبارت لکھ کے دیکھو انہوں نے تقلید کہہ دیا مان لو، پھر یہ منوا کے وہ جو تقلید جامد ہے، وہ جو تقلید شرک ہے یا تقلید حرام ہے یا تقلید بدعت ہے، اس کو پروسا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو پرابلم ہے اس اصطلاح سے، ہمیں پرابلم ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ آپ کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے کوئی اصطلاح ماننے کے لیے۔ اگر یہ نبی کی حدیثوں میں آیا ہوتا یہ لفظ تقلید، یا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو استعمال کیا ہوتا کہ نہیں تقلید کرو، یا ان لوگ، تو آپ ہمیں پابند کر سکتے تھے بھی آپ جو ہے کیوں نہیں ماننے۔ تو ہم نہیں ماننے کیونکہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ میں، اور ہم پکے منہجی ہیں۔ ہاں آج لوگ کہتے ہیں نا منہج سلف، یہ منہج سلف نہیں کہ اپنے آپ کو تقلید بولو، یہ منہج سلف نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی مذہب سے ٹانگ کے رکھو، تمذہب کے نام پر جو ہے یہ خرافات پھیلاؤ، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ ہم عقیدے میں بھی منہج سلف پر ہیں اور اتباع میں بھی منہج سلف پر ہیں۔ سلف سے یہ اصطلاح، اس کا استعمال ثابت نہیں ہے، نہیں مانتے ہم اس کو۔ آپ کو ماننا، آپ جا کے بولیے، آپ کی مرضی، ہم کیوں بولیں اس کو تقلید؟ بھائی آپ کو ہمیں منوانا ہے تو ہماری دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ ہے، ان تینوں سے لاؤ کہ ان تینوں نے اس کو تقلید کہا ہو۔ ہم مانتے نہیں تو نہیں مانتے اس کو۔ اب بولو کہ پرابلم کیا ہے؟ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں لا مشاہدہ فی الاصطلاح، بھائی اصطلاح بہت ساری بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کی اصطلاح اس پیٹرن پہ لے جاتی ہے جس پیٹرن پہ آپ حلالہ شریعہ بول کے جو ہے حرام کی طرف لے جاتے ہو، آپ جو ہے بدعت سیئہ بول کے بدعت ضلالہ کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے تقلید مباح بول کے وہ تقلید حرام، تقلید شرک، تقلید بدعت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے پرابلم ہے اصطلاح سے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ کون ہے جو فتویٰ دے گا کہ جو اہل حدیث اس کو تقلید نہیں مانتا گمراہ ہے کسی کی ہمت ہے، کسی کی جرات میں نہیں؟ کوئی ہم کو بتا دے کہ یہ گمراہی ہے، کہیں سے فتویٰ، جاؤ کسی بھی ملک سے ایکسپورٹ کر کے لاؤ فتویٰ جو یہ کہہ دے کہ جو اس کو تقلید نہیں مانتا گمراہ ہے۔ بہت اچھا جواب ہے، آپ بات میں غور کریے۔ بھائی صاحب کو سمجھ میں بات آ گئی، اللہ خیر دے۔ جی ٹائم لمیٹیشن ہے۔ ایک آخری حوالہ میں دینا چاہتا ہوں
اب دوسرا دیکھیے یہ ایک بات آخری سمجھ میں آ سوال۔ گئی میرے بھائی, آپ کبھی اور دوسرے زید بہن کو دوسرے راؤنڈ میں لیجیے. ایک بات پر ہم نے اچھی خاصی بات گفتگو کر لی ہے, اور لوگ بھی انتظار ہیں. یہ بات الحمدللہ آپ نے اقرار کر لیا, آپ کو سمجھ میں آ گئی. اللہ آپ کو ضائع کر دے, استقامت عطا فرمائے. پھر آئیے ہماری اسٹریم میں انشاءاللہ, پھر ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن ابھی یہ ٹاپک ہم کلوز کرتے ہیں.